بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، جس زمانے میں ہم نے انسانوں کو برانڈ کہنا نہیں شروع کیا تھا، اس زمانے میں ہم جب کوئی عظیم شخصیت کا تعارف کراتے تھے تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ بہت بڑا برانڈ ہے، ہم کہتے تھے کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی۔ آج ہمیں ایک ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے جن کا نام ہے مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ میں چاہ رہا تھا شامی صاحب کہ وہ سیاسی گفتگو تو روز ہی ہمارے دوست اجمل جامی کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، آج ذرا پیچھے لیے چلتے ہیں۔ ویسے بھی قوم کو پیچھے جانے کا شوق ہے، میرا تو خیال تھا ہمیں آگے لے کے جائیں گے آپ۔ نہیں، آپ کا جن کے بارے میں خیال تھا کہ بھئی آگے لے کے جائیں گے، ان کے بارے میں تو بڑی زبردست ہیڈ لائن لگائی تھی آپ نے، جب آگے لے کے جائیں گے، آگے لے کے جائیں گے، اور آپ کے جو چاہنے والے تھے وہ خلاف ہو گئے تھے اس زمانے میں آپ کے کہ شامی صاحب ہمیں بڑی توقعات تھی کہ بہت آگے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ بس پھر وہی ہوا کہ ہوتی ہیں بات عشق کے اکثر تباہیاں، یہ تجربے کی بات ہے، ہوتی ہے کم غلط۔ اچھا، میں اس پر آپ سے بات کروں گا شامی صاحب، مگر میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ کو نوسٹیلجیا میں لے چلوں۔ چلیے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ مڑ کے دیکھیں بچپن کی سب سے پہلی کیا بات اس وقت آپ کو یاد آتی؟ ہم رہتے تھے پاک پٹن میں، تو سرکولر روڈ جو ہے پاک پٹن کی، اس پہ ہمارا گھر تھا، مین سڑک تھی شہر کی، اور ٹریفک وہاں جاری رہتا تھا۔ اس زمانے میں ٹانگے ہوتے تھے، سائیکل ہوتے تھے، تو میں نے دیکھا ٹانگے کھڑے ہوئے ایک دو، اور ایک صاحب ہیں دیوان صاحب جو تھے پاک پٹن کے، بابا فرید الدین گنج شکر کے جو گدی نشین تھے، ان کے عزیز تھے، ان کو کہتے تھے دیوان گڑا، وہ بغیر گرج کے بولتے تھے، ہے نا، تو گڑا پنجابی میں کہتے ہیں اولے کو۔ تو وہ بڑا یعنی لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ٹانگے میں بیٹھو، ٹانگے میں بیٹھو، اور ان کو ہانک کے نا ٹانگوں میں بٹھا رہے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی زبردستی ٹانگے میں بٹھا رہے ہیں لوگوں کو، کیا چکر ہے؟ اور آپ کی عمر کیا ہوگی اس وقت؟ اس وقت ہوگی کوئی کتنی ہوگی، 6-7 سال ہوگی، 6-7 برس، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے یہ ووٹ پڑ رہے ہیں میونسپلٹی کے۔ اچھا 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 اچھا، ان لوگوں کو ان سے ووٹ لینا ہے ان کو، تو زبردستی ٹانگے پہ تو بٹھایا جاتا ہے۔ ووٹ لینے کے لیے ان کو ٹانگوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، دھکم پیل کر کے بیٹھو تمہاری ایسی کی تیسی۔ اس زمانے میں بھی یہی حال تھا؟ تو اس زمانے میں ہی یہ حال تھا۔ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ہاں، یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی۔ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ۔ ماشاء اللہ، چاند تے نہیں چڑھا دینا۔ یہ نون لیگ کے ایک دیرینہ کارکن ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت، یہ الیکشن ہو رہا تھا میونسپل کمیٹی کا، اندازہ کریں اور کوئی تصور نہیں تھا کہ دیوان صاحب کے خلاف کوئی ووٹ دے۔ یا ان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کوئی ووٹ دے سکتا ہے۔ دیوان صاحب نہ ہوئے طاقتور ادارہ ہو گئے۔ ہاں، ایسے ویسے طاقتور، ان کے پاس روحانی طاقت بھی تھی۔ پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا چند سال بعد، اسی شہر میں ایک وکیل اٹھا، اچھا، راؤ ہاشم خان، اور اس نے شکست دے دی دیوان صاحب کو، دیوان صاحب کو میونسپل کمیٹی کے الیکشن میں۔ واہ! تو اس وقت آپ نے سوچا تھا کہ اب سے 50-60 برس کے بعد پھر ایک مرتبہ پاک پتن جو ہے وہ خبروں میں ہوگا، خاص طور پہ سیاسی حوالوں سے؟ دیکھیں، پاک پٹن جو ہے نا، وہ تو روحانی دارالحکومت ہے پنجاب کا ہے۔ ਪੀ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੇ ਪੀ ਨਾਲ پاکستان کا کہتے ہیں، ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। پاکستان بھی پیس ہے اور پنجاب بھی پیس ہے، پاک پٹن بھی پیس ہے۔ بس اس کے علاوہ نہیں، اور بھی بہت کچھ پیس ہے۔ اچھا شاہی صاحب، بچپن میں شرارتی تھے آپ؟ نہیں، میں کچھ شرارتی نہیں تھا، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور بحث کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ مجھے شوق تھا اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں میں بیٹھنے کا، جو ہسٹری کی گفتگو کرتے تھے اور جو سیاست پہ گفتگو کرتے تھے۔ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ। نہیں، پنگا نہیں لیتے تھے ہم، ਹਾਂਜੀ، جو ہمارے بزرگ تھے نا ان کی عزت کرتے تھے۔ یہ تو اب آپ کا دور آیا نا جس میں بزرگوں کی عزت جو ہے وہ بھی کوئی نامناسب بات سمجھی جاتی ہے۔ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਸੋਨੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਤੇ ਨੂਨ ਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਸਰ ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ। ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਫੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ? ਇਹ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਚੇ ਸਹਾਫੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਲਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਡਾਲਟਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ। ਸਸਤਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢੋ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੋ ਕੱਢੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ। ਲੋ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। लफ्ज़ ही ऐसा लिखने अगले को पता लग जाता गाल कड्डी। जावेद साहब, ये जो तहरीर का हुस्न था, तहरीर की जो काट थी, ये जो कह रहे हैं कि जो जुमले से ये नहीं कहते बाज़ औक़ात तकलीफ होती थी, वो हुस्न कहाँ गया? वसीशा, हम तो एक एक लफ्ज़ सोच के समझ के लिखते थे, किसी पे तनकीद भी करते थे अदब आदाब के साथ, आप जनाब के साथ। अब भी वही करते हैं। लोगों की इज्जत करनी चाहिए। मेरी वालदा कहती थी, इज्जत जो है ना, अपना सालन दूसरे की थाली में रख के खाने का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरों की इज्जत करें, अपनी इज्जत कराएं। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, थोड़ी कड़ी बोटी चुकी है। गल बनी नहीं कोई वैसे। हाँ, बोटी थोड़े को देखी नहीं कदी किसी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। उस दौर 'ਚ ਵੀ शामी साहब बोटियां खाते होंगे सन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बोटी क्यों ना खाते? उस वक्त में जिंदगी के एडिटर थे ये। क्या समझ बात आ रही तुम्हें बिरयानी खाने वाले? यार, वक्त- मैं आपका मदाह हूं, आपको मालूम है, मैंने आपको बहुत फॉलो किया है। उस वक्त भी हम जेल में गए। मैं नहीं जाना भुट्टो साहब का मार्शल्ला जो था, जी। उसने हमें गिरफ्तार किया और हमने फौजी अदालत में अपना सफाई पेश करने से इनकार कर दिया। हमने कहा हम इस अदालत को तस्लीम नहीं करते, ये कानूनी अदालत नहीं है। शामी साहब जो चांड ना मारो तो मैं एक गल पूछा। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। नहीं नहीं, कोई अल्लाह माफ करे, ऐसी नहीं है कोई। साडे ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਵੇਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। वाह, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। एक दूसरे ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਫ ਅਲੀ ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਮ वो नहीं है, हम आदमी, वो कहते हैं ना, हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे तो हम करेंगे। कहते नहीं, ये गलत बात। हम अपने जैसे हैं। वाह, तुम जो मर्जी करो, तुम जो हम मर्जी अपने करो, उस पे कायम रहेंगे। हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या कह, मैं बार बार कहता हूं इनको, ओ भाई, कोई लीडर है, कोई पार्टी ऐसी हो यकतरफा सीज फायर कर दे, क्या कह रहे हैं? कहे नहीं, हम शाइस्तगी से बात करेंगे, सोच समझ के करेंगे, हम बेइज्जती नहीं करेंगे, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। सुभान अल्लाह। कि तजर्बा करके देख और लें। फिर इसकी ताकत और इसका नतीजा देखें आप। देखिए, कायदे आजम देखें, कायदे आजम के मुंह से एक लफ्ज कभी निकला जो आप कहें कि ये नाशाइस्ता लफ्ज था?
بلکہ شامی صاحب آپ دیکھیے تاریخ میں جب وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے اور وہ جو نہرو صاحب کے حوالے سے جب وہ ان کا باقاعدہ لیٹر قائد تک پہنچایا گیا کہ بھئی یہ ثبوت ہیں تو انہوں نے کہا نہیں اس کو میں استعمال نہیں کروں گا ان کے تعلقات کو ایکسپلائٹ کریں. جی ہاں. انہوں نے کہا نہیں. یہ کیریکٹر تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, ہمیں فالو کرنا ہے ان کو, اور پھر جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کو. جی تمہاری زبان سے, تمہارے ہاتھ سے جی جی کسی کو نقصان نہ پہنچے, وہی مومن ہے. شامی صاحب کنے کو پیسے لے لیندے ہو مہینے دے؟ تسی انکم ٹیکس والے ہو. بڑا لفافہ بنا کے بھیجیے تو نہیں, اپنا لفافہ اپنے کو نہیں رکھو. یہ لفافے چھڑ دے نا گلا نو. اچھا جی, ہاں توبہ کر لو. ویسے شامی صاحب یہ کس حد تک درست ہے کہ نون لیگ نے اس معاملے میں کرپٹ کیا صحافیوں, اور لفافوں والا سلسلہ جو ہے یہ خاص طور پہ انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا؟ یہ تو جو الزام تراشی ہے نا, وہ تو آپ کسی پہ بھی کر لیں. نواز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے نا, تو انہوں نے یہ ایک کام کیا کہ ان کے جو ثواب دیدی فنڈ سے امداد ہوتی تھی ضرورت مندوں کی, کسی کی شادی ہے, کسی کے بچے کی فیس ہے, کسی کا کوئی بیمار ہو گیا ہے, انہوں نے اس کی جو مقدار ہے بڑھا دی. 10,000 روپے دیتے تھے پہلے, 20,000 روپے دیتے تھے, انہوں نے اس کو لاکھ کر دیا, 2 لاکھ کر دیا, 3 لاکھ کر دیا. تو وہ جو ضرورت مند اخبار نویس ہوتے تھے, اہل دانش ہوتے تھے, ان کو ان کی دل کھول کر مدد کرتے تھے. میں تو اس سے واقف ہوں, اس سے آگے میں واقف نہیں. ہن تو سیدھا گھر لے کے دیندے نے سارا, 2 کنال دا 4 کنال دا. کون؟ اسلام آباد وچ میاں صاحب. یہ نواز شریف صاحب نہیں ہن میاں شباز شریف صاحب لے کے دے رہے نے. تسی لینا سی ڈی اے چ؟ تسی تانوں مل گئے؟ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? यार ये दोनों पास से थप्पड़े खाता है. ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਭਾਈ ਪਲਾਟ ਮਕਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੋਊ. ਐਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कुछ करके दिखाएं, तुम्हारे हाथ में होगा मीडिया. ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ناظرین اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. اور شامی صاحب اب ہمیں بہروپ نگر سے جوائن کیا ہے آپ کے دوست عمران خان صاحب. ماشاءاللہ. شامی صاحب آپ سے مجھے گلے بھی ہے مگر آپ سے مجھے پیار بھی بہت ہے. پیار ایسے ہے کہ مجھے یاد ہے آج بھی آپ نے وہ جو مینار پاکستان والے جلسے کے بعد جو میرے حق میں اتنی بڑی آپ نے ہیڈ لائن لگائی تھی, آج بھی یاد ہے. مگر اس کے بعد ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ میرے خلاف ہی ہو گئے. آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے آپ کی باتوں سے پتا چلتا ہے. نہیں ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. ہم تو بس ذرا آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں بھائی تھوڑا سا دیکھ لیں, غور کر لیں. آپ دیکھیں اگر ہماری بات مانتے آپ تو آپ سابق وزیر اعظم نہ ہوتے, آج بھی وزیر اعظم ہوتے. ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੇਗਾ? وہ بھائی بڑا لیڈر ہے, ان تسی کوئی مذاق سمجھ لے ہو. شامی صاحب جب آپ نواز شریف کی تعریف کرتے ہیں تو اس وقت میرا دل بہت دکھتا ہے. اس طرح لگتا ہے کہ میرے مشوق نے میرے سے بے وفائی کر دیا. ਤੁਹਾਡੀ ਠੋਡੀ ਤੇ ਤਿਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ. وہ حضور ماشاءاللہ, پتہ نہیں آپ کے محبوب تو ہر روز بدلتے ہیں. اب میں کیسے بھروسہ کر لوں آپ پر؟ ایک بات سن لیں, نواز شریف صاحب میں جو خوبی کی بات ہے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. جو آپ میں خوبی ہے اس کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں. ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ. خوبیوں کا ذکر کریں, اپنے عیب دیکھیں, دوسروں کی خوبیاں دیکھیں. اچھا میری آپ خوبیاں گنوائے. آپ ماشاءاللہ دیکھیں 26 سال جدوجہد کی آپ نے. یہ آپ چیز. نے کرکٹ کے میدان میں جھنڈے گاڑے, آپ نے خدمت کے میدان میں جھنڈے گاڑے, آپ نے شوکت خانم اسپتال بنایا, آپ نے یونیورسٹی بنائی میاں والی میں. یہ سب ٹھیک ہے لیکن جو میں تا ہینڈسم ہوں یو کین سی دس. ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੂਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੀ. او بھائی
اسی لیے تو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اپنے ان کو بھی تو, ملک کو بھی تو خوبصورت بنائے نا, کوئی باتیں بھی ایسی کریں نا کہ لوگ مل جل کر رہے ہیں. اچھا چلے اب نواز شریف کی برائیاں بتائیں. نواز شریف کی برائیاں, وہ برائیاں بتانے کے لیے تو آپ رکھے ہوئے ہیں, میں تو اچھائیاں ہی بتاؤں گا, کسی کی بتاؤں گا. شامی صاحب آپ بھی بہت جگتا مارنا شروع ہو گیا, کیا کر رہے ہیں رکتے وہ کیا ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میں تو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. تو جو اقتدار میں تھے آپ تو غلامی تھی اس وقت. شامی صاحب اب آپ سے سچ برداشت نہیں ہوگا. آپ جانتے اس وقت غلامی تھی, کیونکہ اس ملک میں ہر پرائم منسٹر غلام رہا ہے. مگر اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ میں آزاد ہوں, اور ایک پیج پہ ہوں. میں ایک پیج پر ہوں, میں جب چاہوں جس کو چاہوں نکال سکتا ہوں. ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. پیج یا پیج, ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ. ਆ ਜੀਮ ਔਰ ਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਵਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ جیتنے لگے شامی صاحب, کیا بات ہے, ایسے ان کو ٹریٹ کیا ਜੀ گیا. اوورلیپ دیا بادشاہ جلسے 'ਚ ਵੀ اوورلیپ کرਦਾ. مجھے پتا ہے شامی صاحب آپ اندر سے ٹائگر ہیں. اوئے ہوئے ٹائگر کون تھا, میرے سے رحم کر دیو, مینو بندہ ہی رحم دیو, ٹائگر نہ بناؤ مینو. ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਨੇ. اچھا شامی وہ صاحب ٹائگر تھا بیٹھا پونچھ ہلا رہا ہے سامنے. وسیع صاحب جی جی یہ تینوں سامنے جو بیٹھے ہیں جی جی یہ گونگے؟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੇਟ ਨੇ. اوہو, کیوں جی ਮੈਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ ਸਰ. چوکس ہوں؟ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ. اچھا شامی صاحب یہ فرمائیے, اب آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے, تجربہ بھی, تجزیہ بھی اور معلومات بھی, الیکشن کب ہوں گے؟ وسیع صاحب الیکشن تو ہونے ہیں. نہیں مگر یہ چاہتے ہیں فوراً ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ سال نکال لیں کس طرح سے. اب ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, ایک بڑا 3 حصہ ڈوبا ہوا ہے, 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. آپ کو الیکشن کی, فوری الیکشن کی پڑی ہے. نہیں مجھے نہیں پڑی, میں تو صرف آپ سے بھائی، سوال کر رہا ہوں, ان کو پڑی ہے. 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کیا ہوگا؟ میں جب ان سے ملتا ہوں اپنے دوستوں کہتے ہیں ہم نے وزیر اعظم بننا, اور میں کہا پہلے بھی تو آپ وزیر اعظم تھے نا, اس وقت تو سنبھالی نہیں گئی وزارت عظمیٰ. شامی صاحب آپ نے بہت مایوس کیا مجھے لگا کہ آپ کہیں گے کہ فوری الیکشن کرواؤ اور عمران کو پی ایم بناؤ. مگر میں آپ سے مایوس نہیں ہوں, زیادہ لگیا, کیا بات ہے. مجھے امید ہے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے اور پھر کوئی منصوبہ بنائیں گے, طریقے سے آگے بڑھیں گے, اتنا شور نہیں مچائیں گے, لانگ مارچ نہیں کریں گے, ہنگامہ برپا نہیں کریں گے, لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں نکالیں گے. بس یہ میری چمیاں واپس تو تو لے لو واپس. میں انہوں کی کرو گے پھر؟ میں نہیں کھیلتا شامی صاحب. کس کو دینی ہے؟ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ کرے آپس کا معاملہ ہے. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی مجیب الرحمان شامی صاحب. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. شاہ صاحب مجھے شامی صاحب سے ایک سوال کرنا. جی جی جی. اور میں مر گیا ہوں, میرے سے سوال کرو. ਕਈ ਸਵਾਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ. جی جی فریہ پلیز. شامی صاحب 2000 سے پہلے کی جرنلزم بہتر تھی یا اس کے بعد کی؟ وہ بھی بہتر تھی اور یہ بھی بہتر ہے. میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں فرق کیا آیا؟ بھئی اب تو بڑی تیزی آ گئی نا, دیکھیں الیکٹرانک میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, اب تو گھر گھر میں ہے, اب میڈیا کھل گیا, آپ گھر میں بیٹھیں اپنے پروگرام کریں, ڈال دیں یوٹیوب پر, فیس بک پر, تو اب پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے. لیکن اس وقت بھی سچ کی وقت تھی, اور آج بھی جو سچ بولتا ہے اسی کی عزت ہوگی. جھوٹ بولنے والوں پر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت بھیجتا تھا, اور آج بھی وہی لعنت ان کے لیے ہے. تو سچ بولنا چاہیے, خواہ ڈیجیٹل میڈیا ہو, خواہ سوشل میڈیا ہو, خواہ پرنٹ میڈیا ہو, خواہ الیکٹرانک میڈیا ہو. وسیع شاہ کی طرح ماشاءاللہ بن جائیں, لوگوں کی زبان بنے,
ان کے ترجمان بنے اور ماشاءاللہ نوجوانوں کے دل پر راج کریں. نہیں محبت ہے. ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਘੂਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ. ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ. शामी साहब जीता लग गया. ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ. शामी साहब ये साइफर कहाँ गायब हो गया है, ये क्या मामला है? وہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہیں وہ بھول گئے رکھ کے. مگر جو گورنمنٹ آئی تھی ان کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اتنا طوفان جس چیز پر کھڑا ہوا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ بھئی لاؤ دکھاؤ تو صحیح وہ کیا عمران ہے. خان صاحب کی کاپی ادھر ادھر ہوئی نا, باقی وہ کہتے ہیں فورن آفس میں موجود ہے, موجود ہے. وہاں سے کاپی کرا لیں. یہ جو سارا بیانیہ ویسے رہا عمران خان صاحب کا, آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے صرف پلے کیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا ہے, بہت زیادہ پلے کیا. بہت زیادہ پلے. انہوں نے ایسے ہی پلے کیا جیسے کرکٹ میں پلے کرتے ہیں. شامی صاحب, آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے اور باخبر آپ ہیں, اور تجربہ, تجزیہ اور خبر سب چیزوں کو ملا کے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب مستقبل قریب میں یا مستقبل میں دوبارہ پرائم منسٹر بن پائیں گے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں, تو ایک بار بن چکا ہو دوسری بار بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور عمران خان میں یہ صلاحیت ہے, لوگ اگر ان کو ووٹ دیں گے تو ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے. ٹھیک ہے, ان یہ کے تو راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. مگر جن حلقوں سے اختلافات میں یہ جتنا دور چلے گئے ہیں, کیا یہ ان کے لیے فیوچر میں مسئلہ پیدا نہیں کرے گا؟ مسئلہ تو پیدا ہوگا, لیکن ان حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے. عوام کی طاقت ہے, اس کے راستے میں دیوار کھڑی نہیں کرتے. لوگ جس کے ساتھ ہوں اس کو حق ہے کہ انتظام چلائے ملک کا. شامی صاحب, وہ ہلکے ساڈے بارے بھی تو سوچ سکتے ہیں نا. ہاں, تھوڑے بارے بھی سوچ سکتے ہیں. کیا اگر لوگ تھوڑے نال ہون گے ٹی وی آ جاؤ, آئے ہو نا, مقدمے ختم ہو رہے ہیں, لوگ واپس آ رہے ہیں, ڈار صاحب واپس آ گئے, ڈالر تھلے ہو رہا ہے سارا, ڈالر تھلے ہو رہا ہے, پیٹرول سستا ہو رہا ہے سارا, پیٹرول سستا ہو رہا ہے, میاں صاحب بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں, یہ امید نہیں تھی شامی صاحب آپ سے. اور دل وڈا کرو, اور ٹیم جیڑی دوجی ہے وہ دے سامنے کے لڑو. اے کرکٹ ایویں نہیں کھیلی جاندی, ایک ٹیم نہیں کھیلدی ہوندی. میاں صاحب نو آن دیو, سب سیاسی حقیقتیں ہیں, آپ کہاں ان کو مقابلہ کرو, حوصلہ کرو. شامی صاحب برداشت کسی نو کردے نہیں. ایک دن شیشے دے سامنے کھلو کہن ڈیا سی, تو نہ ہوئے تینوں ویکھ لا. اچھا شامی صاحب, یہ بتائیے, ایک طویل زندگی آپ نے گزاری اور ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری. اب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی کسی بات پہ کوئی ریگریٹ کبھی ہوتا ہو کہ یار فلاں کام ایسا ہو گیا زندگی میں, یا فلاں کالم یا فلاں تحریر یا فلاں بات ایسی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں بسی صاحب, فرشتے تو ہم نہیں ہیں نا, بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں, کوتاہیاں ہوئی ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, اللہ جانتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی مجھے اطمینان ہے کہ جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے وہ ایک بس یعنی اس میں ایک توازن کو برقرار رکھا ہے, اور سچ جو ہے کوشش کی ہے اس تک پہنچنے کی, اور اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے دلیل کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ. یہ مجھے اطمینان ہے. تو کتنے داغ ہیں اس دل میں بجوز یا بمیں؟ ہاں, کہ بجوز داغ ندامت کیا کہا اس نے؟ یہ مسئلہ تو یوں ہے کہ ہر داغ ہے اس دل میں بجوز داغ ندامت. میں نے سوال یوں کیا تھا, تو کتنے داغ ہیں اس دل میں بمیں یا بجوز داغ ندامت؟ دیکھیے, بہت سے داغ ہیں دل میں. ایک داغ تو یہ ہے کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو بنا تھا. یہ 1971 میں 2 لخت ہوا. پاکستان کا یہ داغ جو ہے آج تک اس کا یہ وہیں کا وہیں ہے. اور پھر یہ داغ ہے کہ جتنے آگے ہم بڑھ سکتے تھے اتنے بڑھ نہیں سکے. پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا تھا. ہم ایک دفاعی طاقت بن گئے, ایٹمی طاقت بن گئے. ہم معاشی طاقت اور سماجی طاقت بن سکتے تھے, اس طرح نہیں بن جس پائے. سے لوگوں کو فلاح لوگ ملتی, خوشحالی ہمارے ملتی. سیاستدان جو ہیں وہ انہوں نے
انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں سنبھالا نہیں اپنے آپ کو. ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا, اور اس مل کر آج میں دیکھتا ہوں پاکستان بہت آگے ہوتا. پاکستان انڈیا کے مقابلے میں بہت آگے تھا 1960 کی دہائی, اور پاکستان آج بھی آگے جا سکتا ہے بشرطے کہ یہ سب لوگ جو ہیں ایک مل کے بیٹھیں, پروگرام بنائیں, دستور کے مطابق اپنے اپنے فرائض ادا کریں. شامی صاحب حسن پرست ہیں آپ؟ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے, اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے. کیا کیا دیکھیں حسن آپ کی شاعری میں ہے, محبت. اور حسن ہر اس چیز میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو اب حسن کے محدود معنوں میں کیوں لیتے ہیں؟ نہیں, میں اس وقت ویسے خاص طور پہ اسی حسن کی بات کر رہا تھا. کس حسن؟ اب اسی جس کو آپ محدود کہہ رہے ہیں اس کو وسعت دے لیجیے. ہاں, ہم حسن, میں نے تو پہلے حسن جو ہے اس سے متاثر ہونا, وہ تو ہر آدمی جو ہے. اچھا, آپ کے زمانے کے جو دوست تھے ہمارے, جو سینئرز تھے, ان میں سے بہت سارے لوگوں نے 2-2 3-3 شادیاں کی, مگر آپ نے اپنے گھرانے کو بہت انٹیکٹ رکھا, اور بہت ہی یعنی کہ جو ایک مشرقی روایات تھیں اس کو آپ لے کے چلے. کبھی ایسا ہوا بیچ میں کہ کہیں کوئی دل لگ گیا ہو کہیں کسی اور جانب؟ نہیں, پورے ویسے سفر میں کبھی کوئی اچھا نہیں لگا کہ کوئی؟ بہت سے اچھے لگے, بہت اچھے لگا, لیکن دل کی کبھی کوئی اتنا اچھا لگا کہ آپ ڈر گئے ہو؟ بہت اچھے لگے, ایسے بھی اچھے لگے. شامی صاحب کے بعد جنیجو کا نام لے لیں. جو نیجو صاحب بھی بہت اچھے لگے, بات کو بھی تو بڑی تھی. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ہوتا نا کہ آدمی کو اتنا اچھا لگے کہ آدمی ڈر جائے کہ یار کاش اس سے دوبارہ ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا ہے, کہیں معاملات خراب اصل میں بہت لوگ ایسے اچھے لگے, اور آپ دیکھتے رہ گئے, مبہوت ہو گئے. واہ, مبہوت ہے, لیکن پھر وہی کہا نا کہ جو حدود و قیود ہیں بس اسی میں رہے. واہ, تنخواہ گنی تو چپ کر کے نکل گئے. بس اللہ شامی صاحب, اس بھرپور زندگی میں آپ کی لیے سب سے خوش ترین لمحہ کیا رہا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ کون سے لمحے نے آپ کو مسرت دی, وہ کون سا لمحہ؟ دیکھیں, جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا, ٹھن میں ٹھیک ہے, ایک بڑی خوشی کی بات تھی. یہ تو ایٹم بم ہاتھ 'چ لے کے پھرن ڈیا سر. اور کس لمحے نے آپ کو بہت زیادہ اداس کر دیا اس سارے سفر میں, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے ہوں شامی صاحب؟ دیکھیں, ایک تو یہ جب سکوت ڈھاکہ ہوا, اس نے تو بہت, تو میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. جب میری والدہ کا انتقال ہوا, جب میرے والد کا انتقال ہوا, یہ لمحات ایسے تھے جو بہت غم دے گئے. آج بھی مجھے والدہ جب یاد آتی ہیں, جب والد یاد آتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ جو آپ کی بحیثیت صحافی کے, ایک دانشور کے معاشرے میں جو ایک مقام ہے, ایک خاص طرح کی نیوسنس ویلیو ہے جس کو ہم عروج کہتے ہیں عوامی زبان میں, یہ آپ کی والدہ نے اور والد نے دیکھا تھا یا نہیں؟ ہاں, الحمدللہ میں نے جب اس پروفیشن میں قدم رکھا تو میں مین سٹریم اس کے اندر رہا, اور بھٹو صاحب کے دور میں قید ہوا. اس وقت بھی میری بڑی شہرت تھی, اور ایک تنگی اور معاشی طور پر جو مشکلات کا دور ایک اپنی جگہ ہے, لیکن عزت جو ہے اور اسٹرگل تھی اس وقت بھی جاری تھی. مطلب یہ آپ کے والدین کو دیکھنا نصیب ہوا؟ انہوں نے دیکھا, وہ بڑے خوش ہوئے. والدہ کی کیا بات آج بھی آپ کو یاد آتی ہے اس عمر کے اس حصے میں بھی؟ دیکھیں, والدہ کی ایک بات یاد آتی ہے, انہوں نے کہا 100 روپے اگر کماؤ تو 100 روپیہ خرچ نہیں کرنا, 70 روپے خرچ کرنے. وہ کہتے تھے جب تمہارے والد کی تنخواہ 100 روپے تھی, 30 روپے میں پہلے ہی نکال کے الگ کر لیتی. اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا اور اب کفایت کے ساتھ زندگی گزارنا, اپنی چادر کے اندر, یہ ان کی تلقین تھی, اور یہی بات ہمیشہ پیش نظر اور رہی. کس موقع پہ زیادہ یاد آتی ہیں؟ ہر موقع پہ یاد آتی. عمر کے اس حصے میں بھی؟ ہاں, جب میں کھاتا ہوں, جب میں بیٹھتا ہوں, جب میں اٹھتا ہوں, جب کہیں جاتا ہوں, لقمہ کیسے توڑنا ہے, سالن کیسے پلیٹ میں لینا ہے, کھانا کیسے ہے, کس طرح سے بیٹھنا ہے, اور کس طریقے سے دوسروں کو جگہ دینی ہے, یہ سب مجھے والدہ نے سکھایا. میری 2 بہنیں میرے ساتھ پرورش پا رہی تھیں. 2 بھائی تو بڑے تھے, 2 بہنیں بڑی تھیں. تو اس زمانے میں گھر میں چیزیں آتی تھی, وہ تھوڑی چیز آتی تھی, کوئی مٹھائی آ گئی, کوئی پھل آ گیا, تو کبھی میری والدہ چھپا کے رکھ لیتی تھی اور مجھے اندر لے جا کے کہتی تھی کھا لو, تاکہ تھوڑی چیزیں نا, مٹھائی ہے,
بیٹے کے میں لیے کھا الگ لوں، کر لی. بیٹے کے لیے الگ کر. تو میں رونے لگ پڑتا تھا. میں کبھی نہیں کھاتا. میں کہتا یہ بہنوں کو دے دو. اور میں نے ہمیشہ یہ دوسروں کو ترجیح دی اپنے آپ پر. ناظرین دس از مجیب الرحمان شامی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے برجستہ مگر لازم. اور آپ جیسے بہترین اردو دان کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فوری شارٹ کوشچنز اور شارٹ آنسر. ان میں سے آپ کس کو بہتر لیڈر سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب یا میاں نواز شریف صاحب؟ obvious سی بات ہے عمران خان. جڈے شریف آدمی نے تینوں کا نام لے لینا. دیکھیں تینوں میں خوبیاں ہیں. کیوں جی؟ عمران خان کی جو اسٹرگل ہے، جس طرح صلاحیت ہے ان کی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی، وہ تو بے پناہ ہے، انپریسیڈنٹ. کوئی شک نہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں جس طرح ڈوب کے ابھرتے رہے اور وہ بھی ابھر کر ڈوبتے رہے، دیکھیں نا، وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. خاص طرح کا ٹھہراؤ ہے ان کا. اور زرداری صاحب کی تو مجھے ایک بات نہیں بھولتی. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب انہوں نے کہا پاکستان کھپے، کیا بات. سندھ میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں چاہیے، پاکستان نہ کھپے. اس پہ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، پاکستان. وہ جو بات ہے بس وہ میرے دل کے اندر درست کرے، آج بھی جو ہے نا وہ ایک زندہ ہے اور بہت نازک موقع تھا. مہک رہی ہے وہ بات. درست کرے. مگر ان تینوں میں سے کون آپ سمجھتے ہیں اگر کسی ایک کا انتخاب آپ کو کرنا پڑے، ایک کا نام لینا پڑے، تو کس کا نام آپ لیں؟ میں یہ کہوں گا کہ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا. دو بندے ناراض کرنے پڑے سر. نہیں، ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں ہی ہوا نا آپ کی چوائس. آپ کو اتنا اپنے اوپر بے اعتمادی کیوں ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہیں آپ؟ اچھا شامی صاحب، آپ کا پسندیدہ سنگر ان میں سے غلام علی صاحب، مہدی حسن خان صاحب یا جگجیت سنگھ صاحب؟ دیکھیں ان میں تو مہدی حسن کہیں گے آپ. آپ کا پسندیدہ کالم نویس ان میں سے حسن نثار صاحب، ہارون رشید صاحب یا عطاء اللہ قاسمی صاحب؟ ارشاد پٹی کا نام لو تسی. لیکن تینوں کی اپنی خوبیاں ہیں. لیکن عطاء اللہ قاسمی تو ظاہر ہے کہ امام ہے کالم نگاری کے، اور حسن نثار کا جذبہ جو ہے وہ قابل داد ہے. جملے کی اور جو ہارون رشید کی نثر ہے وہ کیا بات ہے اس کی. کیا کہنا. اب یہ ہے کہ کیا کہوں میں. میرے بھی سبھی دوست ہیں، اس لیے میں آپ کو مزید اصرار کروں گا نہیں اس پہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ان میں سے کون سی ہیروئن آپ کو اپنے زمانے میں پسند رہی؟ بابرہ شریف صاحبہ، شبنم صاحبہ یا زیبا بیگم؟ جناب زیبا کا نام نہ لینا، میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے. جو زیبا ہے ہلو وہ کون کے پھٹا میں پھٹا ڈال ہی دیا جائے تو اچھا. ان کے یہ نہ کہہ دینا کہ ہیما مالنی بھی تمہیں پسند ہے. وہ تمہیں پسند ہے؟ ساڈے لیڈر نو بہت پسند ہے. ہاں جی. شہباز شریف نہیں بڑے میاں صاحب. اچھا شامی صاحب، آپ کی نظر تو یقیناً پڑتی رہتی ہوگی، ان میں سے کون سی اینکر جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں زیادہ پروفیشنل ہیں، زیادہ بہتر ہیں؟ عائشہ بخش صاحبہ، آسمہ شیرازی صاحبہ یا غریدہ فاروقی صاحبہ؟ ساری اینکرز مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن جو آسمہ شیرازی ہے نا اور طرح کی شخصیت ہے ان کی. میرا ہر مخالف آپ کو پسند ہے. ان میں سے کون سا مخالف ہے آپ کا؟ آسمہ سے آپ ہر ایک کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں. بھائی کو حوصلہ رکھیں. بنی گانا دے چوکیدار دا پوچھو گیا کہ میرا مخالف ہے. فیض، جالب یا فراز؟ فیض. اچھا شامی صاحب، ان میں سے کون سا بزنس مین ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، پاکستان کے لیے بھی سوچتا ہے، پیسہ بھی کماتا ہے مگر پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی سوچتا ہے؟ میاں منشا صاحب، عقیل کریم ڈیڈی صاحب یا ملک ریاض؟ یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی جگہ کمال کیا ہے، اپنے بزنس بڑی کامیابی سے چلائے ہیں، روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں. یہ جو میں نے غریبوں اور بے نواؤں کی مدد کا جذبہ ملک ریاض صاحب میں دیکھا ہے نا، دوسرے بھی کرتے ہوں گے لیکن میرا تجربہ یہ ہے جب میں کوئی اپیل کرتا ہوں کسی کے علاج کے لیے، کسی کی مشکل کے لیے، کسی بچے کی تعلیم کے لیے، تو سب سے پہلے جو مجھے کال آتی ہے وہ ان کی طرف سے آتی ہے یا ان کے ادارے کی طرف سے آتی ہے. میں پارٹی چھڑ دیں گا، مجھے پلاٹ ہی ایک لے دیو. بھائی میں کو پراپرٹی ڈیلر ہے، تسی تو میں مکان لے کے دے رہے سی اسلام آباد میرے کو پلاٹ منگن آ گئے ہوں. شامی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا.
آپ نے وقت بہت دیا. مہربانی. آپ کا آنا ہی ہمارے لیے بہت بڑی یعنی کہ بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت وسیع شاہ صاحب آپ میرے پسندیدہ نوجوانوں میں سے ہیں. آپ میں میرے اپنے بچوں کی جھلک نظر آتی ہے. بڑی محبت. آپ کے شعر ایسے ہیں جو ہر نسل کے لوگ جن کو سنتے ہیں اور جھومتے ہیں. نہیں محبت، آپ کے الفاظ میرے لیے فخر ہیں اور یہی ہمارا بھی زندگی کا سانسہ ہے. آخر میں کوئی ایسی بات شامی صاحب جو آج تک آپ کے دل میں رہی ہو، آپ کہنا چاہتے ہوں، آپ نہ کہہ پائے ہوں. اتنے آپ نے پروگرامز بھی کیے، لکھا بھی، تو آپ ہیں اور ناظرین ہیں. آپ چاہیں تو اپنی فیملی کے حوالے سے بھی، کسی بھی حوالے سے بھی، وہ آپ کا کیمرہ ہے اور آپ. وسیع صاحب ایسی بات، سچی بات یہ ہے، میرا ملک جو ہے نا وہ نہیں بن سکا جو اسے بننا چاہیے. یہ بات مجھے یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ یہ سحر. اور مجھے وحشت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اپنوں کے ہاتھوں زخم لگ رہے ہیں. خدا را ملک کی فکر کریں. ملک بہت مشکل سے بنتے ہیں، بہت مشکل سے بن. صدیاں لگتی ہیں. آپ دیکھ لیں فلسطین میں جا کے دیکھ لیں، جی. کشمیر میں جا کے دیکھ لیں، اور پھر انارکی کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ بھی دیکھیں نارکی کے بعد کیا ہوتا ہے. استغفر اللہ. شام میں جا کے دیکھ لیں، جی عراق لیبیا جا میں کے دیکھ لیں، لیبیا افغانستان میں دیکھ لیں. خدا کے لیے ملک کی فکر کریں. سارے لیڈر جو ہیں، عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، آصف علی زرداری ہیں، خدا کے لیے ملک کی فکر کریں، اس کو آگے بڑھائیں. یہ امانت ہے آپ کے پاس. بہت بہت شکریہ شامی صاحب. اور شامی صاحب نے جو گفتگو کی اسی پر 2 اشعار یاد آ گئے، اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں، وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں، یار سمجھے تھے یار تھا ہی نہیں. وہ میرا غم گسار تھا ہی نہیں، یار سمجھے تھے یار تھا ہی نہیں. ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی، ان کو دھرتی کی باغ ڈور ملی، جن کو اس ماں سے پیار تھا ہی نہیں. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.